اللہ الرحمن الرحیم وينزع عنه غير ثوبه أي غير ثوب يختص بالميت والحشو والقلنسوة والصلاح والخف. اچھا جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. جی، شہید کا حکم چل رہا تھا، دنیاوی شہید بھی، اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے. اخروی شہید تو بہت سارے ہیں، یہ جو خاص معاملہ ہے بس اتار لیا جائے گا شہید سے اس کے ثوب کا غیر، یعنی ثوب کا غیر، ایسا ثوب جو مختص ہوتا ہے میت کے ساتھ، اس کا غیر، جیسا کہ فرو اور حشو اور قلنسوہ اور ہتھیار اور موزے. انہیں پڑھیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فَيُنْزَعُ شروع فی کیفیات تکفین الشہید. اے غیر الصوب، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ضمیر فی قولہ صوبہ میں لوٹتی ہے شہید کی طرف، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ شہید ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اور اختصاص سمجھا جا رہا ہے اضافت سے. خلاصہ یہ ہے کہ انہ یخرج عن الشہید یخرج، یہ کہ نکالے جائیں گے شہید سے کپڑے وہ کہ نہیں ہیں میت کے کفن کی جنس سے اور اس کے غیر سے، جیسے ہتھیار وغیرہ، یہ شہید سے نکال لیے جائیں گے. فرو بالفتح، فارسی پوستین ایک قسم ہے کپڑوں سے جو پہنی جاتی ہے ٹھنڈک کی دفع کرنے کے لیے، موٹے کوٹ شوٹ. حشب بالفتح، مراد کپڑا جو بھرا ہوا ہے روئی کے ساتھ، موٹا. پس اتارا جائے گا میت سے اور شہید سے میت کے کپڑے کا غیر، اور مراد شہید یعنی کپڑے کا غیر، ایسا کپڑا جو مختص ہے میت کے ساتھ اتارا جائے گا، جیسے فرو اور حشو اور قلنسوہ اور اسلحہ اور موزے. شابہ جی. بس اتارا جائے گا میت سے اس کے کپڑے کا غیر، یعنی کپڑے کا غیر ایسا کپڑا جو مختص ہے میت کے ساتھ، جیسے فرو اور حشو اور قلنسوہ اور سلاح اور خف. وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ لِيَتِمَّ كَفَنُهُ أَيْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ كَالْإِزَارِ وَنَحْوِهِ يُزَادُ وَلَوْ كَانَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ يُنْقَصُ. اور زیادہ کیا جائے گا اور کم کیا جائے گا تاکہ پورا ہو جائے کفن میت کا، شہید کا. وعدہ کاٹا کرنا ہے، پچھلیاں شیاں لا کے مزید کوئی کپڑا زیادہ ہے تو لانا ہے، جے تھوڑا ہے تو پانا ہے. یعنی اگر نہ ہو شہید کے ساتھ وہ کہ ہو جن سے کفن سے، جیسا کہ بڑی چادر اور اس کی مثل، تو اس کا اضافہ کیا جائے گا.
اور اگر ہو وہ کہ نہیں ہے کفن کی جنس سے تو کمی کی جائے گی. سمجھ گئے؟ اچھا جی. وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ. جزمی بات یہ ہے کہ مطابق واسطے تصریح کثیر من الفقہا کے یہ ہے کہ معنی اس کا یہ کیا جائے گا کہ اضافہ کیا جائے گا اگر کم ہو کفن سنت سے، اور کمی کی جائے گی اگر زیادہ ہو کفن سنت پر. مثلاً اگر ہیں اس پر 3 چادریں تو اتار لی جائے گی ایک ان سے، اور اس پر اگر ہے اس پر 1 چادر تو اضافہ کیا جائے گا دوسری کا. تو کفن سنت 2 کی تو 2 چادریں بھی کافی نہیں شہید نو. بس یہ مطلب ہے بھئی جی میں دوجا بزرگاں فرمایا ہے نا اومی اس نو بھی جوڑنا ہے نال کہ مراد ہے کفن سنت کی تو وہ 2 چادریں ہیں. لِيَتِمَّ کفنہ تاکہ پورا ہو جائے کفن اس کا. اچھا ایک سوال کر دے بن مولوی وارد کیا گیا اس پر بیں طور کے زیادتی کفن میں کے اتمام کے لیے یہ تو امر مقبول ہے کہ کمی ہے تو ان کی کرنا ہے تاکہ کفن پورا ہو جائے، کیونکہ جب ہوگا ناقص اور ارادہ کیا گیا کفن کے اتمام کا تو زیادہ تو اضافہ کیا جائے گا. اور بہرحال نقصان اتمام کے لیے یہ بات معقول نہیں سمجھ نہیں آتی کہ نقصان کرنا کس کے لیے، کیونکہ اتمام عبارت ہے ناقص کی تکمیل سے. جو ناقص ہے نا اس کی تکمیل کو اتمام کہتے ہیں، نہ کہ زوائد کی تنقیص کو. اے صرف سوال کی تحت ہے یہ تلک تو دونوں والے نا او وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ لِيَتِمَّ کفنہ. تو جواب دیا گیا سے بائیں طور کے معنی کفن کے اتمام کا وہ بنانا ہے کفن کو منطبق عدد مسنون پر. اے مطلب ہے بھی اس نو سنت دے مطابق لے ہونا ہے، چوکھا ہے تے کٹ کرنا ہے، کٹ ہے تے انہوں پورا کرنا ہے. بس صحیح ہے یہ دونوں صورتوں میں. جی قولہ ولو کان معہ یہ تفسیر ہے جملہ یہ تفسیر واسطے جملہ ثانیہ کے وَيُنْقَصُ ظاہر الفساد ہے. اگر ہو وہ کہ نہیں ہے اس کی جنس سے تو کیا کیا جائے گا، کم کیا جائے. وَيُنْقَصُ کیونکہ جزمی بات یہ ہے کہ مراد نقصان سے نقصان ہے اس کا جو جن سے کفن سے ہو. غیر تو پیچھے بیان ہو گئے نا جی، کیونکہ نقصان اس کا جو نہیں ہے جن سے کفن سے. قد مرہ ذکر فیونزا ہوتا آ گیا پیچھے سارا جی. مگر یہ کہ کہا جائے کہ مراد اس سے وہ ہے جو نہیں ہے کفن مسنون کی بمعنی عدم موافقت اس کی اس کے ساتھ. کیوں؟ باوجہ زیادہ ہونے اس کپڑے کے کفن مسنون پر. ان کان اگرچہ ہے وہ کپڑا ان سے جو اس کا ہم جنس ہے ظاہراً، اگرچہ وہ بھی ہم جنس ہے چادر ہی ہے لیکن چونکہ وہ کفن مسنون سے زائد ہے گویا وہ کفن کی جنس سے نہیں ہے. اور اضافہ کیا جائے گا اور کمی کی جائے گی تاکہ پورا ہو جائے کفن اس کا اور شہید کا. یعنی اگر نہ ہو شہید کے ساتھ وہ کپڑا جو ہو جن سے کفن سے جیسے اظہار اور اس کی مثل تو اضافہ کیا جائے گا زیادہ کی جائے گی.
اور اگر ہو وہ کپڑا جو نہیں ہے کفن کی جنس سے تو کمی کی جائے گی. اب کفن کی جنس سے نہیں ہے تو مطلب ہے بھی مسنون وچوں نہیں ہو جی. اور زیادتی کی جائے گی اور کمی کی جائے گی تاکہ پورا ہو جائے کفن اس کا. یعنی اگر نہ ہو میت کے ساتھ وہ کپڑا جو ہو کفن کی جنس سے جیسے ازار اور اس کی مثل تو زیادتی کی جائے گی. اور اگر وہ کپڑا جو وہ نہیں کفن کی جنس سے تو کمی کی جائے گی. وَلَا يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ. اچھا جی ہوں اگلے مسئلے. اور نہیں غسل دیا جائے گا اس شہید کو جن دی پیچھے وضاحت پڑھ لی ہے اور نماز پڑھی جائے گی شہید پر. ہمارے نزدیک شہید کا جنازہ ہے اور دفن کیا جائے گا اس کے خون کے ساتھ. خون شون توڑا نہیں اس سے خون دے نال انہوں کی کرنا ہے. ولا یغسل اصل شہید کے دفن میں اس کے خون کے ساتھ اور اس کے غسل نہ دینے میں وہ ہے جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہدائے احد میں جیسا کہ گزر گیا ذکر اس کا. جی اصل دلیل یہ ہے کہ غسل نہیں دیا خون کے ساتھ دفنایا ہے شہدائے احد کو تو وہ اب مسئلہ ہے قیامت تک. فان ابن عباس نظر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے قتلہ کے بارے میں یہ کہ اتار لیے جائیں ان سے حدید اور جلود جڑے کوئی چمڑے شمڑے بس کٹاں پائیاں نے نا وہ کی کرو اور یہ کہ دفن کر دیے جائیں اپنے خونوں اور اپنے کپڑوں کے ساتھ. جی وعن فان عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی احد کے قتلہ پر 8 سال کے بعد. پہلے بھی ایسی ہے 8 سال تو بعد ہے. مثل مبدل الاحیاء کے والاموات کے ایسے پڑھی جیسے سرکار صاحب کو الوداع کر رہے ہیں. جی اچھا جی فی سنن ابی داود و مسند احمد وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فرماتے ہیں حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے بارے میں احد والے دن بس وہ ہویا پس تیار کیے گئے رکھے گئے وہ قبلے کے لیے. پھر سرکار نے تکبیریں پڑھی ان پر 7 پھر جمع کیے گئے ان کے ساتھ شہداء حتیٰ کہ سرکار نے نماز پڑھی جناب حمزہ پر 70 مرتبہ. آپ دی لاش مرک پئی رہی تے دوسرا ایک صحابی نال چک کے رکھ دے رہے تے سونے جنازہ پڑھ دے رہے. سنیں ایک ایویو فان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمع فرماتے تھے رجلین کے درمیان احد کے قتلہ سے شہداء سے فی صوب واحد. پھر سرکار فرماتے ان کا کون اکثر ہے اخذاً للقرآن. پس جب اشارہ کیا جاتا آپ کے لیے 2 میں سے ایک کی طرف تو سرکار آگے کرتے اس کو لحد میں اس کو 2 دفنائے. وقال اور سونے فرمایا انا شہید اور حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے دفن کے ساتھ، ان کے خونوں کے ساتھ، اور نہیں نماز پڑھی سرکار نے ان پر، اور نہیں غسل دیا ان کو، فی صحیح البخاری۔ اے اختلاف بنیا بھی حدیثاں وچ دوویں گلاں منقول نے، سنے شفافی آندے نے نماز کوئی نہیں، اسی آنے ہے بھی جی۔ اچھا جی، اگلی گل لگی ہوندی پئی، اور بہرحال صلات کے بارے میں ان پر کہ سونیا نے انہاں دی نماز پڑھی، پس تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ان پر۔ اخرجہ ابن ماجہ والحاکم محمد والدارقطنی والطبرانی والبہقی وابو داود وغیرہم، جیسا کہ تفصیل کی ہے اس کی امام ذیلعی نے احادیث الہدایہ کی تخریج میں وغیرہ میں، اور وارد ہے صحیح بخاری میں یہ بات بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ، اور اسی کو لیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، نہیں پڑھی اے نافی ہے، پڑھی ہے اے مثبت ہے، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ مثبت وہ حدیث جو چیز ثابت کرے وہ مقدم ہوتی ہے کس پر؟ نافی پر۔ او تھلے یعنی ان سنیا جی، اے حضرت جابر دی حدیث پڑھی جے نا، او جن دے وچ ہے کہ جنازہ کوئی نہیں پڑھیا، آیا نہیں، ولم یصلی علیہم، ترائے نمبر تے نہیں حدیث حضرت جابر کولوں، ان دے وچ آیا نہ کیڑی شے، ولم یصلی علیہم، بے ہوش ہو گئے ہو، یعنی بھئی اے جڑا بھی مثبت، یعنی اس بات حضرت جابر کی حدیث کا صلاۃ علی الشہید، پس یہ رد کیا گیا بائیں طور کے روایت مثبت موافق ہے کس کے؟ پس آگے کی مقدم کی جائے گی نافی کی روایت پر بوجہ مخالف ہونے اس کے لیے، ایک اور اس لیے کہ صلاۃ واجب ہے ہم پر، یہ طے ہے کہ ہر میت مسلمان کی صلاۃ جنازہ سے یقیناً ہے، تو پس نہیں ساکت ہوگی صلاۃ بظن، جو معارض ہے اپنی مثل کے ساتھ یا اپنے، لہذا بھی جنازہ ہے، سنیں ہی، اور نہیں غسل دیا جائے گا، اور نماز پڑھی جائے گی شہید پر، اور دفن کیا جائے گا اپنے خون کے ساتھ، اور نہیں غسل دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی شہید پر، اور دفن کیا جائے گا اپنے خون کے ساتھ۔ وغسل صبی، اے باب تفیل کو لیں، وغسل صبی، اے وے تغسیل کو لیں جی، وغسل صبی وحائض ونفساء وجنوب ومن وجد قتیلا فی، کیونکہ غسل اس نے غسل کیا، کرایا نہیں جی، ومن وجد قتیلا فی مصر لا یعلم قاتلہ فإنه اذا لم يعلم قاتلہ غسل سواء علم ان قتلہ وقع بالحدیدة او بالعصا الكبیر او الصغیر، لأن الواجب به الدیۃ والقصامۃ، هكذا ذکر فی الذخیرۃ، ذکر فی الذخیرۃ، ولم یذکر انه وجد فی موضع تجب القصامۃ او لا۔ دھیان کرے جے اتھے ذرا جا روایتاں دا اختلاف ہے اور کٹھیاں کیتیاں نے، اے تو دھیان کرو گے تو پھر اگلا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، سونے دے صدقے نہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور غسل دیا جائے گا بچے کو، پیچھے قیدہ لائیں سن، او بالغ کی
تے طاہر لائیں سر ہوں، اور غسل دیا جائے گا بچے کو اور حائض کو اور نفسا کو اور جنب کو، یہ تینوں طاہر سے نکل گئے تو بچہ جو ہے وہ بالغ سے نکل گیا۔ پیچھے اعتراض سی سنیں جی، اے گل مک گئی، اینو ایک منٹ۔ قولوا وغسل صبی، پس صبی اور حائض اور نفسا اور جنب اگرچہ قتل کیے جائیں ظلماً، اگر قتل کیے جائیں ظلماً بے حدیداتن تو غسل دیے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ نہیں ہیں اس کے معنی میں کہ وارد یا اس میں نس، کون شہدائے احد، تو پس نہیں لاحق کیے جائیں گے ما واردہ کے ساتھ، مگر یہ کہ دلالت کرے دلیل آخر غسل کے سکوت پر ان سے، اور دلیل تو اور پائی کوئی نہیں گئی، ان کے معنی میں یہ نہیں ہے۔ وہاں جو حضرت جناب حنظلہ جنبی تھے ان کو غسل دیا گیا، پیچھے گزر گیا ہے کہ کوئی نہیں، فرشتوں نے غسل دیا ان کو۔ اچھا جی، مسئلے دھیان کرے جب پلے ہو، اور وہ بندہ جو پایا گیا قتیل مصر میں، کتھے کی پایا گیا؟ لاش پائی گئی مصر وچ، نہیں معلوم اس کا قاتل، نہیں اندے نال کی کرنا ہے، دھیان کرے جی۔ یہ بھی این تھلے داخل ہے بے انہوں غسل دینا ہے، انہوں غسل دینا ہے جی۔ ہن سنی دھیان نال یار، کیونکہ جب نہیں معلوم قاتل اس قتیل کا غسل دیا جائے گا، یہ برابر ہے کہ معلوم ہو یہ بات کہ قتل اس کا واقعہ ہوا ہے کس کے ساتھ، اتے زخم لگے انہیں، سنیں جی یا قتل اس کا واقعہ ہوا ہے بڑے ڈنڈے کے ساتھ یا چھوٹے ڈنڈے کے ساتھ، تینہ صورتاں وچ قاتل دا نہیں پتہ لیکن بھی قتل انج ہویا ہے پتہ ہے۔ وجہ ایتھے بھی کیوں غسل دینا ہے؟ اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے اس قتل کے سبب سے وہ دیت ہے اور قسامت ہے، پہلے قسمہ لینیاں نے پھر پورے محلے تے دیت پا دینی ہے، مسئلہ ہے پڑھیا ہے، سمجھے ہی؟ تو چونکہ اتھے دیت آ رہی ہے، جتھے دیت آوے نا اتھے غسل دینا پیندا ہے، قصاص آوے یا کوئی شے لازم نہ آوے، وہ جب مار کے فوت ہویا ہے اتھے کی ہے نہیں دینا، تو جتھے کی ہوئے آوے اتھے غسل دینا ہے۔ اسی طرح ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں، کس میں؟ الذخیرۃ البرہانیہ، اور نہیں ذکر کی گی یہ بات کہ پایا گیا ایسی جگہ میں کہ واجب ہو قسامت یا نہ، ذخیرہ وچ اس جزی کوئی نہیں کہ وہ ایسی جگہ پایا گیا کہ جہاں کیا ہے واجب ہے قسامت یا نہیں، ہاں قسامت پڑھیا جانے بھی اس محلے دے معتبر 50 بندے قسمہ دین گے، او پڑھ دیں تھلے، دھیان کرے جو وہ او ویکھو وَمَنْ وُجِدَ، یعنی غسل دیا جائے گا وہ جو پایا گیا مقتول فی بلداتن، شہر کے اندر، اور نہیں معلوم اس کا قاتل، سنیں
وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہو بالغ بھی تو اگرچہ ہو بالغ طاہر مسلم تب بھی کی کرنا ہے غسل دینا ہے ویسے تو شہید انج دا ہوئے تو نہیں دینا جی انج ہوئے تامی غسل دینا ہے ایک مسئلہ اور ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے مصر سے اعم کا اس حیثیت سے کہ شامل ہے کس کو دریا ہو گیا بس اگر پایا گیا مقتول جنگل میں لیسا بے قرب ہی لفظ بے کریت نہیں ہے گا جی لیسا بے قرب ہی پایا گیا مقتول جنگل میں اس کے نہیں ہے اس کے قریب میں آبادی عمران آبادی جی اس کے قریب آبادی نہیں ہے نہیں ہے تو اب لا یغسل اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بھئی پایا گیا میت زخمی ہوں انہوں غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان قسامت کوئی نہیں ہے جی کہ قریب آبادی کوئی نہیں جی اس لیے کہ نہیں واجب اس میں قسامت اور نہ دیت تو چونکہ نہ قسامت ہے نہ دیت ہے تو لہٰذا اس کو غسل نہیں دیا جائے بلے بلے قذافی میرا جد رایا قولہ بالحدیدات عثمان علماء جی یعنی آلہ محددہ تیز دھار آلہ کی تیز دھارا اے جڑا چیرے یعنی اس آلے کے لیے حد ہے حد نہیں حد تیزی ہے جی برابر ہے کہ ہو وہ صلاح جیسا کہ چھری چھرا تلوار وغیرہ یا اس کا غیر جیسا کہ لکڑی محدد اور لکڑ مضبوط ہوندے اگلے پاس پتلا کر کے اندر منہ بنا دیتا ہے تنج کر کے چیرو تو شاید چیری جاندی ہے جی بندہ ذبح ہو سکتا ہے جی نعوذ باللہ اور جیسے کانے کا گنے کا چھلکا گنا ویکھی کمان جی وہ تو چھل لاؤ نا جی تے اندے نال بھی تسی انج کر کے کدے مرغا ذبح کرو تے ہو جاندا ہے جی تیز وہ تو کھمب پھنگ پراں کر دیو نا تے تھلوں جڑا ہے نا جی چمڑے تے پھیرو تے اندے نال ذبح ہو جاتا ذبح ہو جاندا ہے جی اچھا جی لیتۃ القصب اور اسی طرح حجر محدد پتھر اگو رگڑ رگڑ کے اندر منہ بنا دیتا ہے چھری طرح تے انہاں نال بھی وغیرہ ذالک اے سارے حدیدہ وچ آوندے نے کندے وچ حدیدہ اچھا جی او بالعسل کبیر یا پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ مارا ہے عصا کبیر کے ساتھ اور اس کی مثل ان سے مراد کی عصا کبیر سو ان چیزوں سے کہ قتل کیا جاتا ان کے ساتھ غالباً وہ مارے تے بندہ قتل ہو جاندہ ہے اتے پتھر سٹ دیتا بڑا بڑا سیرچ سیرچ ڈنڈا ایڈی وڈی ڈانگ ماری تے وہ بندہ جڑا نا جی بس اللہ اکبر اور مثل اس قتل کے ہے کہ جب کہ وڈا ڈنڈا ماریا تے اس نے آمدن مارا پل کے نہیں ماریا بلکہ آمدن یہ شبہ العمد ہے اندہ یہ شبہ العمد ہے اندہ اور عمد ہے اندہما پیچھے بھی گزرے بڑے ڈنڈے نال مارے امام صاحب فرماندے نے شبہ عمد دیت صاحبین فرماندے نے قصاص ہے ستے جی قولہ اب الصغیر اور اس کی مثل کیڑا ان چیزوں سے کہ نہیں واقع ہوتا اس کے ساتھ قتل غالباً جی جی میں ہوندی موت دا وقت سی تے مگروں نے ماری ایک چھک چمیٹ چمیٹ ہی آندے ہیں چماٹ او نہیں یار لئیے چمیٹ آندے نے جی تے او چاٹ ماری چھک کے اگوں وقت ہوندا پورا سی منہ پر نے ڈگا تو تھی روح نکل گئی جی سوٹی ماری سے اے شاباش ہے جی اچھا جی تے اس لیے کہ واجب اس میں کیا ہے دیت سو جاندے ہو یار دیت اور حسامت دیت کی شے ہے جی
بے کسرے دال محملہ فتح یا مسنات جندے تھلے دو نقطے نے تے مخففہ دیت نہیں دیت دیتن یہ نام ہے عوض مالی کا جو واجب ہوتا ہے مقتول کے دم کے بدلے میں، اور یہ 100 اونٹ ہیں، تفصیل پڑھی جے پھر انشاءاللہ ہوندی پئی ہے، یا 1000 دینار ہیں سونے کے، یا 10,000 درہم ہیں چاندی کے، اور قسامت اور بالفتح ایک قسامت عبارت ہے قسموں سے کہ قسمیں دیں گے وہ اہل محلہ، یا دار ایسا دار کہ پایا گیا اس میں قتیل جس کے ساتھ زخم ہے، یا ضرب کا اثر ہے، یا گلا دبایا ہوا ہے پھا دیتا ہے، اس طرح پایا گیا قتیل محلے وچ پایا گیا، جس محلے وچ یا جس دار وچ، دار تو مراد ہے یہ جڑی ایک گلی وچ گھر ہوندے سن اس ویلے وڈے وڈے جی، اوتھے پایا گیا تے اوتھے جڑا ہے نا، اور نہیں معلوم کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، یہ گل معلوم نہیں، ہن قسماں دینیاں نے، ہن کی کرنا ہے، پس قسمیں دیں گے 50 رجل اہل محلہ سے، ہر ایک ان میں سے کہے گا اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہیں جانتا میں اس کے قاتل کو، نہ میں قتل کیتا ہے تے نہ مینوں ایندے قاتل کا پتہ ہے، یہ اللہ دی قسم دینی ہے جی۔ پس جب قسمیں اٹھا لیں گے تو فیصلہ کر دیا جائے گا محلے والوں پر مقتول کی دیت کا، لہذا ان سارے رل کے دی کی کرو، دیت دیو۔ ان قریب آئے گی تفصیل اس کی اپنی جگہ میں انشاءاللہ تعالی۔ اور غسل دیا جائے گا بچے کو، غسل دیا جائے گا بچے کو، اور حائض کو، اور نفساء کو، اور جنبی کو، اور اس کو جو پایا گیا قتیل آبادی میں، پتہ کہ پنڈ بھی بچ آ جائے جی، نہیں معلوم قاتل اس کا، کیونکہ جب نہیں معلوم قاتل مقتول کا تو غسل دیا جائے گا مقتول، برابر ہے کہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ اس کا قتل واقع ہوا ہے حدیدہ کے ساتھ، یا بڑے ڈنڈے کے ساتھ، یا صغیر یا چھوٹے ڈنڈے کے ساتھ۔ اچھا جی، غسل کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے، الف لام موصول بھول گئے جس کے ساتھ، اس کے ساتھ کا مطلب اس مقتول کے بدلے میں جو واجب ہے وہ دیت ہے اور قسامت ہے، اصل قسامت پہلے وے تے پھر دیت ہونی ہے۔ اسی طرح ذکر کیا گیا ذخیرہ میں، اور نہیں ذکر کیا گیا ذخیرہ میں یہ مسئلہ کہ پائی گئی میت ایسی جگہ میں کہ واجب ہو قسامت یا نہ، اور غسل دیا جائے گا بچے کو، اور حائض کو، اور نفساء کو، اور جنبی کو، اور اس کو جو پایا گیا قتیل آباد نہیں معلوم قاتل اس کا، کیونکہ جب نہیں معلوم قاتل اس کا تو غسل دیا جائے گا، برابر ہے کہ معلوم ہو یہ بات کہ قتل اس کا واقع ہوا ہے حدیدہ کے ساتھ، یا بڑے ڈنڈے کے ساتھ، یا چھوٹے ڈنڈے کے ساتھ، اس لیے کہ وہ شاید جو کیا گیا ہے ذخیرہ میں اور نہیں ذکر کی گئی یہ بات کہ مقتول پایا گیا ہے، واجب ہے قسامت یا نہیں۔ اقولو ان المراد به ان وجد في موضع تجب القسامة، اما اذا وجد في موضع لا تجب القسامة كالشارع والجامع۔
فإن علم أنه قتل بالحديدة لا يغسل لأنه شهيد وإن علم أنه قتل بالعصا الكبير ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ ليس شهيدا عنده خلافا لهما وإن علم أنه قتل بالعصا الصغير ينبغي أن يغسل اتفاقا لأن نفس القتل أوجب الدية فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل لا يجعله شهيدا. صبر ਧਿਆਨ ਵਾ ਨਿੱਕਿਓ ਅਕੂਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣੀ یہ خود شارع آپ ہی تو دسیا نا بس ذخیرہ کے اندر یہ ذکر ہے اقولو میں کہتا ہوں وہ مولانا عبید اللہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں بے شک مراد اس کے ساتھ اگر پایا گیا مقتول ایسی جگہ میں کہ واجب ہے قسامت جی یہ مراد ہے کہ مقتول ایسی جگہ تے پایا جائے جتھے قسامت واجب ہے تو ہون غسل دینا ہے کیونکہ قسمہ چوا کے تے دیت پہ جانی ہے تو ہون کی کرنا ہے غسل دینا ہے سمجھے ہن توجہ بہرحال جب پائی گئی میت مقتول ہو ایسی جگہ میں کہ نہیں واجب قسامت جیسے جی ٹی روڈ تے جامع مسجد کی شے جامع وچ پایا گیا نہیں ایتھے پایا اوتھے قسامت واجب نہیں ہے قسامت واجب نہیں ہے دھیان کرے جے وہ بلا ہو جائے ہون سنو جس لے او پایا گیا ہے نا شارے وچ تے جامع وچ بس اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ وہ قتل کیا گیا کس کے ساتھ اور جتھے قسامت ہے اوتھے تے جویں دا بھی قتل ہوے اوتھے غسل دینا ہے کیونکہ دیت جو پے گئی ہے اے وے کہ دیت نہیں پئی ہون انہوں غسل دینا ہے کہ نہیں ہون تفصیل ہے بس اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ قتل کیا گیا کس کے ساتھ ان دنال کو بدن تے چیر پھاڑ ہویا پہ جی تو نہیں غسل دیا جائے گا چونکہ دیت جو نہیں پئی اس لیے کہ یہ کیا ہے یہ شہید ہے اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ وہ قتل کیا گیا کس کے ساتھ تو قسامت کوئی نہیں دیت کوئی نہیں ہون اختلاف ہی مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے کن کے نزدیک کیونکہ نہیں ہے شہید آپ کے نزدیک خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بن غسل نہیں دینا اور اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ قتل کیا گیا کس کے ساتھ عصائے تو اب مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے ایشا بس وجہ اس لیے کہ نفس قتل نے واجب کیا کس کو اینوں چھوٹے ڈنڈے نال جن نے ماریا کدے قاتل دا پتہ لگ جائے تو کی کرنا ہے دینی ہے کہ نہیں تو جے اے محلے وچ مل جائے تامی قسمہ تو بعد دیت پینی ہے تو پس ہونے تھے وے کہ بھی دیت پئی کو نہیں پس عدم وجوب دیت قاتل کے جہل کے عارضے کی وجہ سے یہ جو عدم وجوب دیت ہے نہیں بناتا اس کو شہید ہے کوئی بھی نہیں اس کو شہید نہیں بناتا سنیں اس کو شہید ایک قاتل دا پتہ نہیں نا اس عارضے دی وجہ تو دیت واجب نہیں نا ورنہ نفس قتل نال تے دیت ہے تو لہذا نہیں پتہ اس وجہ سے وہ اس کو شہید نہیں بناتا وہ شہید تو ہے وہ واجہ شہید دنیاوی بے انہوں غسل نہیں دینا وہ نہیں بناتا ہونا جننا متنوی تو شرع اے تھلے شرع جرا جوڑو نال او مڈو ان المراد
اس لیے کہ ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ واجب قسامت میں اور وہ لا تجب، اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے کس میں، قسامت میں، اور وہ نہیں واجب ہوتی کتھے، ہر جگہ میں، ہر جگہ نہیں ہوندی 50 قسماں تے پھر دیت پہ جاوے، بلکہ یہ محلے میں دار میں، یا اس کی مثل میں۔ پس اگر پایا گیا قتیل مسجد جامع میں، کتھے، مسجد جامع میں، یا طریق اعظم میں، وڈا روڈ جڑا لوکاں دا عام گزران ہے، ویکھیا جے ہے ہن شہر دے وچ، لیکن اے جامع مسجد کتھے ہوندی، باہر ہوندی، شہراں وچ ہوندی، اون دے وچ پایا گیا، یا طریق اعظم وچ پایا گیا، یا ان کے غیر سے کس میں، ان جگہوں سے کہ اس میں حق ہے کس کا، عمر دا، بھئی وہ کسی خاص دا حق نہیں، اتنے عام لوکاں دا حق ہے، وہ سنے ہی تو پس نہیں قسامت اس میں قسامت نہیں، قسامت نہیں ہے۔ عام لوکاں دا حق، یہ جڑی باہر کوڑ دوڑ دی جگہ ہوندی عاماں دا حق ہے کہ کوئی نہیں، جڑی باہر عیدگاہ وہ بھی عاماں دا حق ہے، چراگاہاں جڑیاں گورنمنٹ بنائی وہ بھی عاماں دا حق ہے جی، اتنے اگر پایا گیا تو قسامت کوئی نہیں، بلکہ ہون پھر یہ بھی کہ تو مفت مر گیا، بلکہ دیت کس میں ہے، بیت المال میں ہے، قضا فی الہدایہ، تے دیت ہے وے، لیکن کس دینی ہے، بیت المال نے دینی ہے دیت۔ ہائے 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 ہائے، انسان مفت نہیں ہے۔ اچھا جی او بے کشارے، یہ شارے کون ہندی، وہ راستہ ہے کہ یشرو فی الناس جی، کہ چلے پھریں اس میں لوگ عامتاً، کہ عام لوگ اتھے آندے جاندے، کوئی پابندی کوئی نہیں، یہ اسناد مجازی پر ہے، یا وہ مشتق ہے من اشارہ طریقو اے تبینہ، یعنی واضح ہو گیا، مطلب ہے کہ یہ جڑا لوکاں دی عام گزرگاہ ہے اتھے تسی کس بندے اتھے پاؤ گے جی، قضا فی المغرب، تے دیت گورنمنٹ دینی ہے، کیوں کیوں دیاں لاپرواہیاں نے بندے انہیں رکھے نے، تے کیوں ہو گیا، کیوں بندہ مر گیا انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا جی، کیڑے پاسے ستے سانو۔ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِالْحَدِيدِ، نظر آیا اے جڑا ہی سنی، قال البرجندی فی شرح النکایہ، نکایہ جڑا ہے اندہ بھی خلاصہ ہے، وہ بکایہ دا شرح النکایہ میں علامہ برجندی نے فرمایا ہے یہ تفصیل جاری ہے اس صورت میں جب پائی گئی میت ایسی جگہ میں کہ واجب ہے اس میں قسامت بلا، اس لیے مگر یہ کہ دیت یہاں کس پر ہے اور وہاں کس میں ہے، پس جزمی بات ہے کہ یہ فرق مؤثر نہیں ہے، انہیں گلا کی ہے، چونکہ جتھے بھی پایا گیا ہے جی ان دی دیت ہے ہی ہے جی، کہ یہ تفصیل جاری ہوگی اس صورت میں کہ جب پائی جائے میت ایسی جگہ میں کہ واجب ہو اس میں کیا بلا فرق، تب یہ تفصیل تاں ہے بے قسامت ہے کہ کوئی نہیں، باقی دیت دونوں جگہ تے ہے، جے وہ عام میت پائے گی تاں بھی دیت دینی ہے بیت المال نے جی، گل اصل قسامت دی، یہ تھے قسامت کوئی نہیں، سنیں ہی بھئی یعنی یہ تفصیل صرف اور صرف قسامت کی وجہ سے کہ اگر قسامت ہے تو غسل دینا ہے، قسامت نہیں ہے لا یغسلو کی دیت حالانکہ ہے بے جی جی، قولہ لأنہ شہیدن، یہ کیوں شہید ہے، اور جڑا حدید نال ماریا گیا تے قاتل دا پتہ نہیں تے او شارے تے جامع وچ پایا گیا با وجہ ہونے اس کے مقتول ظلمن بے حدیدہ، تے لہذا کی ہونا چاہیے ہے
شہید ہونا چاہیے. وہ تو ہے وے لا یغسل اس خون نال دفنانا ہے جی. اچھا او جڑا وڈے ڈنڈے نال ماریا اندہو کیونکہ مقتول بالمثقل نہیں واجب اس میں قصاص اندہو بلکہ اور اندہما ہوا کون جڑا مقتول بالمثقل ہے اور مقتول محدد جنہوں تیز دار آلہ مارے اس نال مرے یہ دونوں مقتول کی نے برابر ہیں. اگے ٹائی ٹوٹ رو تمہیں باہر جا کے بہ جا باجے جایا سیان کیا ہیں دونوں برابر ہیں. اچھا اگر چھوٹے ڈنڈے نال مارے تو پھر غسل دیا جائے گا اتفاقاً اے بین ائمہ تے تین ائمہ وجہ اس لیے کہ اس قتل کی مثل واجب کرتا ہے کس کو اندہم جمیعا اور قتل وہ قتل کے واجب ہو اس کے سبب سے کون عوض تو نہیں ہوتا مقتول اس کے سبب سے شہید جیسا کہ پیچھے. اور جب کہ یہاں اگلا سوال دا جواب فاطمو اور جب کہ وارد ہے یہاں یہ بات کہ دیت تو نہیں واجب اس صورت میں نہیں ہے پتہ جو کو نہیں لگا لے عدم علم القاتل تو جواب دیا ہے شارع صاحب نے سے اپنے قول فاطم و وجوب ہا سے خلاصہ یہ ہے کہ نفس قتل واجب کرنے والے کس کو تو پس ہوگا وہ مانے کس سے لہذا غسل دینا ہے اور عدم وجوب دیت یہاں بوجہ عارضہ کون ہے عدم علم بالقتل قاتل تو یہ جو عدم وجوب ہے نہیں اثر کرے گا اس میں کہ یہ کیا بنا دیا جائے بلکہ اس کو غسل دینا ہے. میں کہتا ہوں بے شک مراد اس سے اس مقتول سے اگر پایا گیا مقتول ایسی جگہ میں کہ واجب ہے قسامت تو پھر تو غسل دینا ہے. بہرحال جب پایا گیا ایسی جگہ میں کہ نہیں واجب قسامت جیسے بڑا راستہ اور جامع مسجد ہون چونکہ قسامت کوئی نہیں ہون مریا کمیں میں ہوندیاں تین صورتاں نے پس اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ قتل کیا گیا حدیدہ کے ساتھ تو نہیں غسل دیا جائے گا. کیوں اس لیے کہ یہ شہید ہے. اور اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ قتل کیا گیا ہے عصا کبیر کے ساتھ تو مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے. عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نہیں ہے شہید عندہ خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ قتل کیا گیا ہے عصائے صغیر کے ساتھ تو مناسب یہ ہے کہ غسل دیا جائے اتفاقاً. بس ہمارے تینوں بزرگوں کا اتفاق ہے اس لیے کہ نفس قتل نے واجب کیا ہے دیت کو پس دیت کا عدم وجوب قاتل کے جہل کے عارضے کی وجہ سے بھی پتہ نہیں نا قاتل کون ہے تو یہ عدم وجوب نہیں بنائے گا مقتول کو شہید. بسم اللہ
بہرحال جب پایا گیا ایسی جگہ میں کہ نہیں واجب تسامت جیسے بڑا راستہ اور جامع مسجد، پس اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ قتل کیا گیا حدیدہ کے ساتھ تو نہیں غسل دیا جائے گا اس لیے کہ وہ شہید ہے، اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ قتل کیا گیا ہے عصا قبیر کے ساتھ تو مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے عند ابی حنیفہ، کیونکہ وہ نہیں ہے شہید آپ کے نزدیک خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ قتل کیا گیا ہے عصا صغیر کے ساتھ تو مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے اتفاقاً اس لیے کہ نفس قتل نے واجب کیا ہے دیت کو، پس عدم وجوب دیت قاتل کے جال کے عرضے کی وجہ سے نہیں بنائے گا اس کو شہید۔ اما اذا علم القاتل فإن علم ان القتل بالحديدة لم یغسل لأنه شهيد۔ صبر۔ اچھا جی، میت پائی گئی شہر میں، قاتل کا پتہ ہے، قاتل کا اب پھر تفصیل ہے، اب پھر بہرحال جب معلوم ہو جائے قاتل، کیا ہو جائے؟ اور نال شرح پڑھ لو نا، یعنی مقتول کے پائے جانے کی صورت میں ایسی جگہ میں کہ اس میں قسامت واجب نہیں ہے، کتنے پایا گیا؟ شارے وچ یا جامع مسجد، سنیں جی، یا مفازہ وچ پیچھے ایک مثال آئی سی بھی جتھے قسامت نہیں، اتنے قاتل دا پتہ لگ گیا ہے کون ہے، تو ہن پس اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ یہ قتل ہے حدیدہ کے ساتھ تو نہیں غسل دیا جائے گا اس لیے کہ یہ شہید ہے۔ اور تھلے دلیل کیونکہ قاتل گیا پھڑیا، کیونکہ واجب اس میں قصاص ہے نہ کہ، تو لہٰذا انہوں غسل تو بغیر دفنانا ہے، سنیں تو وَإِنْ عُلِمَ اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ وہ قتل کیا گیا عصائے، تو اب پھر وہ اختلاف ہے کیونکہ قاتل دا پتہ لگ گیا ہے تو امام صاحب دے نزدیک اس نوں دیت پینی ہے، صاحبین دے نزدیک قصاص پینا ہے، تو مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے عند ابی حنیفہ، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑا پہیں، اور خلاف اللہما اس لیے کہ واجب عندہما کیا ہے، تو پس ہوگا وہ خلاف ہے واسطے امام صاحب کے، چونکہ قصاص نہیں دیت ہے، اے وجہ ہے جی اگے۔ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَى الصَّغِيرَةِ يُغْسَلُ اتِّفَاقًا، اور اگر معلوم ہوگی یہ بات کہ قاتل نے قتل کیا ہے کہ وہ مقتول قتل کیا گیا عصائے صغیر کے ساتھ، تو پھر غسل دیا جائے گا بالاتفاق جی، اس لیے کہ واجب اس میں مال ہے بالاجماع، انہوں دیت دینی ہے، کی کرنی ہے؟ دیت دینی اس نے، بہرحال جب معلوم ہو گیا قاتل، بس اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ قتل بالحدیدہ ہے تو نہیں غسل دیا جائے گا اس لیے کہ یہ شہید ہے، اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ قتل کیا گیا عصا کبیرہ کے ساتھ، تو مناسب یہ ہے کہ غسل دیا جائے گا عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ وہ قتل کیا گیا ہے عصائے صغیرہ کے ساتھ، اور پیچھے مانے آ گئے نے بھی عادتاً اندر بھی قتل نہیں ہوندا، وہ مرادی
خام خواہ چھوٹی چھوٹی نہیں مراد، تو غسل دیا جائے گا بالاتفاق۔ شاباش جی۔ معلوم ہو جائے قاتل، بس اگر معلوم ہو جائے یہ بات کہ قتل حدیدہ کے ساتھ ہے تو نہیں غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شہید ہے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ قتل کیا گیا ہے عصا کبیرہ کے ساتھ تو مناسب ہے یہ کہ غسل دیا جائے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف واسطے صاحبین کے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ قتل کیا گیا عصا صغیرہ کے ساتھ تو غسل دیا جائے گا بالاتفاق۔ وقد قال فی الہدایۃ لیون کوٹی پہن لگی دھیان کریں۔ من وجد قتیلا فی المصر غسل لأن الواجب فی الدیۃ والقسامۃ فخف اثر الظلم الا اذا علم انه قتل بحدیدۃ ظلما۔ دھیان کرے جی۔ اور تحقیق فرمایا ہے ہدایہ میں، اے پیچھے ایک تفصیل آ گئی ہے، انہوں قابو رکھیا جی، تشابہ علیہ نہ ہو جائے۔ تحقیق فرمایا ہے ہدایہ میں، کیا فرمایا ہے؟ وہ بندہ جو پایا گیا قتیل مصر میں، کتھے؟ مصر وچ پایا گیا۔ او مصر دی گل پڑھ لو، یعنی مقتول ایسی جگہ میں کہ واجب ہے اس میں مصر ہو یا، لہذا مصر کی قید اتفاقی ہے، یعنی مقتول اتھے پایا گیا جتھے کیے تو غسل دیا جائے گا۔ کس کو؟ مقتول کو۔ کس کو؟ اور وجہ بیان کی تھی ہدایہ شریف اس لیے کہ واجب اس میں دیت اور لہذا پس تخفیف خفیف ہو گیا ظلم کا اثر۔ کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا ظلم کا اثر جی، ظلم کا اثر۔ تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ مگر جب کہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ قتل کیا گیا ہے حدیدہ کے ساتھ ظلمن، اے جزی ٹکرائی پچھلی نال، جتھے قسامت دیت ہے نا جڑا پیچھے پڑھیا جے، وہ جویں بھی قتل ہویا ہے انہوں غسل دینا ہے کہ نہیں دینا؟ پڑھیا جے ہدایہ وچ وے کہ جتھے قسامت دیت غسل نہیں دینا، ہاں اگر او مریا ہے حدیدہ نال ظلمن توڑے قسامت دیت ہوئے تاں غسل نہیں دینا، استثناء کیتی ہے۔ اے اللہ علی گل پچھلی گل نال ٹکرانی ہے، سنے ہی آپ کو کھانے چ پئی جے ہوں ویکھو درو شرح او فخفا اثر الظلم ویڑا پہ کہ کوئی نہیں نظر آ رہا کی بنے جی؟ اچھا وقت پچھلی گل سا کے سکھ دے بول مرچا قولو بھگو ہس چھڑے پاگلوں طرح وقت قالا فی الہدایت، غرض ہدایہ کی عبارت کے نقل کرنے سے ثابت کرنی ہے مخالفت ہدایہ کے درمیان اور ذخیرہ کے درمیان۔ بے ذخیرہ پہ جڑا مسئلہ ہے وہ تھے وے کہ جتھے قسامت دیت ہے نا پاویں جویں بھی مقتول ہے اس تے غسل ہے وے، ہدایہ وچ وے کہ جے او ظلمن حدیدہ نال مریا ہے تو پھر غسل نہیں، قسامت دیت بھی ہے وے جی۔ اے بھی جڑا اس فرق واسطے نہ سنے ہی اے بھی گل نقل کی تھی تاں لیاندی عبارت ہے، تھوڑا دھیان کرے جی۔ تاگو پڑھ لے مم وجدہ قتیلاً فی المصر بھی جتھے قسامت پوے تے دیت پوے فخف اثر الظلم۔ خلاصہ یہ ہے دھیان ہو، خلاصہ یہ ہے کہ شہادت محض ہوتی ہے جب کہ ہو قتل ظلمن اور نہ واجب ہو قتل کے سبب سے۔ اے جڑی شہادت ہے نا اتھے غسل کو نہیں ہے گا، بس ظلمن قتل ہویا ہے تے مال بھی واجب نہیں ہے، قصاص ہے، سنے ہی پھر اتھے غسل نہیں دینا، کیونکہ
جب واجب ہو بے عوض ہی قتل کے عوض میں کیڑی شے تو ہو جائے گا ظلم کا اثر بسبب معاوضے کے کہ نہیں بھائی ظاہر ہے پچھلے انہیں پیسے مل گئے ان دے قرضے شرزے ادا ہو گئے سارا کچھ ہو گیا پس نہیں دیا جائے گا اس مقتول کو حکم اے گئی گل مک اے دلیل دیتی کنہ صاحب ہدایہ نے اور نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ یہ تعلیل تقاضا کرتی ہے یہ کہ نہ ہو وہ جو پایا گیا قتیل کتھے شارے میں اور جامع میں کہ نہ ہوگا وہ جی جو پایا گیا قتیل شارے اور جامع میں اور نہیں معلوم اس کا قاتل جی تو بھئی قتیل پایا گیا ہے نا قاتل معلوم نہیں تو کیا نہ ہو شہید مطلقاً نہ ہو من وجدہ شہید مطلقاً اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے اس کی مثل میں وہ کیا ہے دیت ہے کس میں بیت المال تو پس خفیف ہو گیا اثر ظلم کا تو پس کل مل گئی اس وقت وہ کہ تفصیل کی تھی شارے نے اس کی سابقاً تو اور گل سی جی ایتھے تے بنیا کہ جڑا نا بھی اے جڑا بندہ ہے نا اے بے مطلقاً شہید نہیں ہے چونکہ تے کی پائی گئی ہے دیت حالانکہ پیچھے تے انج نہیں سی جی اس نے غسل نہیں دینا جی ظلمن ہو بیتا جی اور اسی کے ساتھ تصریح کیا تنویر الابصار اور اس کی شرح میں کیونکہ وہاں انہوں نے کہا در مختار شرح کہا ہے کہ اور غسل دیا جائے گا اس کو جو پایا گیا قتیل کتھے مصر میں یا دریا میں ایسی جگہ میں کہ واجب ہے اس میں تو ان کی کرنا ہے غسل دینا ہے اگرچہ وہ دیت کتھے ہوئے مال میں جامع میں یا شارع میں اور نہیں معلوم قاتل اس کا یا معلوم ہے اور نہیں واجب کیڑی شے قصاص ہے تو اتھے خام خواہ غسل ہے پس اگر فین واجبہ جی پس اگر واجب ہو کون قصاص تو پھر ہوگا وہ شہید مثل اس کے کہ قتل کر دیا اس کو چوروں نے رات کو شہر کے اندر کیونکہ نئی قسامت اور نئی دیت اس میں باوجہ علم کے بائیں طور کے قتل کیا اس کو کس نے اس کا قاتل پتہ ہے جی غایت الامر یہ ہے کہ خاص کر کے کیڑے چور نے قتل کیتا ہے اے نہیں نہ پتہ باقی تو پتہ ہے جی سنے ہی تے اے تنویر وچ بھی ہوئی وضاحت ہی وَمِثْلُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ او الا اذا علم انه قتل بحدیدۃ تمام ہو پوری عبارت ہدایت دی بائیں طور کہ وہ شے کے واجب ہو اس میں اور وہ اس قصاص عقوبت ہے اور قاتل نئی خلاصی پائے گا اس سے یا دنیا میں یا اس سزا سے دنیا چ ملے گی تو یا پھر آخرت ہے یہ انتہا سنے ہی دھیان کریں یہ ایک عبارت پوری ہوگی یہ تعلیل صریح ہے اس بارے میں کہ مراد صاحب ہدایہ کی اپنے قول الا اذا علم انہ قتل بحدیدۃ وہ صورت ہے کہ جب معلوم ہو قاتل اس کا قاتل معلوم ہو اور پھر جزی بکھری ہوگی ہون بکھری ہوگی اسی کے ساتھ تصریح کی ہے ہدایہ کے جیسے ابن الحمام اور علامہ سغناکی اور علامہ عینی وغیرہ نے اب اس کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ کہ سمجھا اس کو شارع نے اور بنا کی اس پر ہونا اس کا مخالف اس کے جو ذخیرہ میں ہوں تو گل ایک ہو گئی ذخیرہ بچ بھی ایویں سی
بھی قاتل معلوم ہے تو ظلمن ماریا گیا تو ہوں انہوں غسل کوئی نہیں دینا تو جے کر اس عبارت کا مطلب اللہ نال بھی یہی ہے تو پھر جزیاں مخالفت ختم ہوگی، پھر جو شارع صاحب جس غرض کے لیے نقل کر رہے ہیں وہ غرض ختم ہوگی جی۔ او ویکھی تھلے ہوئے او جڑا انتہا ہوتے نظر آئی کہ کو نہیں آیا۔ اور 4 نمبر جی او قال ابن الحمام فتح القدیر یعنی وَيُعْلَمُ قَاتِلُهُ عَيْنًا کہ اس کا قاتل کا پتہ چل جائے جی، یا صرف وجدان اس کا، بہرحال صرف وجدان مقتول کا مذبوحاً نہیں مانے کس کو، اور مستفاد ہے یہ ماتن کے قول اس لیے کہ واجب اس میں، اس لیے کہ قصاص کا وجوب محض متحقق ہوتا ہے کس پر، تو تب بھی قصاص ہوگا، ویسے تو ہونا ہی نہیں ہے جی۔ اے شاباش جی، وہ آکھے نہیں جڑا ویکھو نا جڑا آکھے جی او پچھوں مڈوں او 1 نمبر حاشیہ تو تمام ہو بائیں طور کے واجب اس میں کیا ہے اور وہ سزا ہے، اور قاتل نہیں خلاصی پائے گا اس سے یا دنیا میں یا آخرت میں، دونوں چک چپانے جی، ایک گل مک گئی جی۔ اور تحقیق فرمایا ہدایہ میں اور سمجھائی وہ بندہ کہ پایا گیا قتیل مصر میں غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے اس میں دیت ہے اور قسامت ہے، تو پس خفیف ہو گیا ظلم کا اثر، مگر جب کہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ مقتول قتل کیا گیا ہے حدیدہ کے ساتھ ظلمن جی، اور اگر معلوم ہو جائے یہ بات کہ قتل کیا اور کہا ہدایہ اور تحقیق کہا ہدایہ میں وہ بندہ جو پایا گیا قتیل مصر میں غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ واجب اس میں وہ شے جو واجب ہے اس میں وہ دیت ہے اور قسامت ہے، بس خفیف ہو گیا ظلم کا اثر، مگر جب معلوم ہو جائے یہ بات کہ وہ قتل کیا گیا حدیدہ کے ساتھ ظلمن۔